اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم الحمد لأہلہ والصلاة علی اہلہا السلام علیکم ورحمۃ اللہ۔ چونکہ ان دنوں جو اسلام کے دشمنوں کی جو سازش آج مختلف طریقوں سے رچائی جا رہی ہے اور جوانوں کے اندر اور مختلف لوگوں کے اندر جو غلط طریقے سے اور ایک خاص اہداف کے تحت تاریخی مطالب کو بیان کیا جاتا ہے، اس سلسلے میں لازم ہے کہ کچھ نقطوں کی طرف میں یہاں پر اپنی آگاہی کے وسعت کے لحاظ سے آپ کی خدمت میں عرض کروں۔ جو یہ ملعون جس نے قرآن پر انگلی اٹھائی کہ جو 1400 سالوں سے علماء، محققین اور بڑے بڑے مجتہدین کے ہاتھوں میں یہ کتاب رہی اور عقلیں حیران ہیں، عقول حیران ہیں، بڑے بڑے دانشمند جو دنیا میں گزرے ہیں ان کی عقلیں حیران ہیں کہ اس کتاب کو دیکھ کر، اور یہ خود کتاب جو چیلنج کر رہی ہے فَأْتُوا بِسُورَةٍ بِمِثْلِهِ من مثلے، کہ ایک سورہ لاؤ اس جیسا، اگر آپ کر سکتے ہو، اگر تم کر سکتے ہو تو ایک سورہ لاؤ۔ تو یہ چیلنج کرنے والی کتاب، اور جس پر آج تک محققین حیران ہیں، اس کی گہرائیوں تک جب جاتے ہیں تو گہرائی سے گہرائی، گہرائی سے گہرائی نکلتی جا رہی ہے۔ اور یہ کتاب جس میں ولا رطب ولا یابس، کہ کوئی تری و خشکی نہیں جو اس کتاب میں نہیں، اور جو کتاب واحد کتاب دنیا میں ہے کہ جس میں اتنا تواتر ہے کہ 1400 سال سے یہ کتاب چلتی آ رہی ہے اور کسی نے اس پر شک نہیں کیا۔ جو یہ ملعون وسیم رضوی، وسیم رشدی کہیں تو اچھا ہے، اس نے جو قرآن کے جمع کرنے کے اور ایک مصحف میں جمع کرنے کے سلسلے میں جو مطالب بیان کیے ہیں، اور اس نے فقط ایک سکے کے رخ کے، ایک سکے کے جو ہے نا ایک ہی طرف، ایک ہی رخ کو بیان کیا ہے اور ایک ہی نظر کو بیان کیا ہے، اور اس سے غلط فائدہ اٹھانے کی کوشش کی ہے، اس نے غلط فائدہ اٹھانے کی کوشش کی ہے۔ یہاں پر جو اس کے بارے میں جو بہت سارے نظریات ہیں اور جو بہت سارے نظریات ہیں اس کے بارے میں جو آج تک بیان کیے گئے ہیں، اس نے فقط ایک طرف کو بیان کیا ہے، اور دوسرے اقوال جو اس سلسلے میں بیان ہوئے ہیں اور جو معتبر بھی ہیں، اور جو یہ اس تاریخ قرآن جمع آوری کے سلسلے میں اس نے اس طرف اشارہ نہیں کیا، چونکہ اس کو فقط اتنی ہی ضرورت تھی اختلاف اٹھانے کے لیے اور شک و شبہات ایجاد کرنے کے لیے، اس نے اسی طرف کو ہی بیان کیا ہے۔ ضرورت اس بات کی ہے کہ ہم اچھی طرح سمجھیں کہ قرآن کریم جو ہے نا کہ اس کی جمع آوری کیسے ہوئی اور کیوں ہوئی اور کب ہوئی، اس پہ پڑھنے کی ضرورت ہے، اس پہ تحقیق کرنے کی ضرورت ہے۔ میں یہاں پر جو مختلف اقوال اس کے بارے میں بیان کیے گئے ہیں، اور اس سے پہلے کہ میں اس نقطے کی طرف اشارہ کروں جمع آوری کے سلسلے میں، اس بات کی طرف اشارہ کرنا لازم سمجھتا ہوں کہ بعض لوگ جو اس فتنہ انگیز جو فتنہ ہے دشمنوں کی طرف سے
اس کو شیعہ کے ساتھ جوڑنے کی کوشش کر رہے ہیں۔ در واقع میں سمجھتا ہوں ایسے لوگ بھی اسی لابی کے حصے ہیں اور انہی دشمنوں کے آلے کار ہیں جن کا یہ وسیم جو ہے ملعون آلہ کار ہیں۔ یہاں پر گزشتہ سلمان رشدی جو ظاہراً ظاہری اعتبار سے اہل سنت برادری کے ساتھ تعلق رکھتا تھا، لیکن کسی نے اس کو اہل سنیوں کے ساتھ نہیں جوڑا، چونکہ وہ دین سے نکلا تھا، وہ کسی مذہب کا نہیں تھا، اور اس نے چیلنج جب دین کو کیا وہ کسی دین کا نہیں رہتا اور وہ مرتد ہو جاتا ہے۔ وہ سلمان رشدی، لہٰذا وہ جو ہے نا کسی اسلامی فرقے سے تعلق نہیں رکھتا تھا، لہٰذا وہ کنڈم ہو گیا۔ بالکل اسی طرح آج جو یہ وسیم نام کا دوسرا نام نہاد مسلمان جو اپنے آپ کو شیعہ بھی کہتا ہے، جس نے اسی طرح سلمان رشدی کے ہی کام کو دوسرے طریقے سے اب کرنا شروع کیا ہے، اس کا بھی شیعت کے ساتھ کوئی تعلق نہیں ہے۔ اور جو اس کو شیعت کے ساتھ جوڑنے کی کوشش کرتا ہے اپنے بیانات میں، اور جو ابھی سوشل میڈیا پر آتے ہیں اس کو اس کے ساتھ تشیع کے ساتھ جوڑنے کی کوشش کرتے ہیں، اور میں سمجھتا ہوں کہ وہ بھی دقیقاً اسی لابی کے حصے ہیں، دقیقاً انہی دشمنوں کے آلے کار ہیں جنہوں نے اس ملعون کو جو ہے نا اس کام کے لیے متعین کیا ہے، جو اس کو سپورٹ کر رہے ہیں اور اس کو یہ کام کروا رہے ہیں۔ لہٰذا اس کا بھی کسی مذہب سے تعلق نہیں ہے۔ ہمارے اعتقاد کے مطابق اور ہمارے مجتہدین کے فتویٰ کے مطابق یہ جو شخص بھی حتیٰ ایک آیت قرآن کا انکار کریں وہ جو ہے بمثل انکار کل قرآن ہے، اس نے پورے قرآن کو انکار کیا ہے، اور جس نے قرآن کو انکار کیا اس نے پورے دین کو انکار کیا، اور وہ شخص مرتد ہو جاتا ہے، وہ دین سے خارج ہو جاتا ہے۔ لہٰذا اس شخص کا بھی جو ہے نا کسی اسلامی فرقے سے جوڑنا یہ سراسر جو ہے نا ناانصافی ہے، اور یہ دشمنوں کو جو ہے نا اس جو اہداف ان کو ہیں ان کو ان اہداف میں مدد کرنے کے مترادف ہوگا۔ اب رہا کہ قرآن جو ہے نا، قرآن کے جمع آوری کے سلسلے میں جب ہم کتابوں کی طرف دیکھتے ہیں، تواریخ پڑھتے ہیں، تو ہمیں ملتے ہیں کہ یہاں پر دو قول اور دو نظریے ہیں۔ ایک نظریہ یہ ہے کہ قرآن کریم بعد از رحلت پیغمبر اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم جمع کیا گیا اور یہ تدوین کیا گیا، اور جو تالیف کیا گیا جو ابھی یہ کتابی شکل ہے، یہ بعد از رحلت پیغمبر اکرم صلی اللہ علیہ وسلم جو ہے نا قرآن ایک کتاب میں جمع کیا گیا۔ اور اس نظریے میں اس جو یہ نظریہ ہے بعد از رحلت پیغمبر اکرم صلی اللہ علیہ وسلم، اس کے بارے میں بھی اختلاف ہیں، تین قول ہیں۔ ایک یہ کہ جو یہ قرآن بعد از پیغمبر اکرم صلی اللہ علیہ وسلم جو ہے نا جمع کیا گیا، بعض کہتے ہیں یہ خلیفہ اول کے زمانے میں ان کے دستور سے، بعض کہتے ہیں نہیں خلیفہ دوم کے زمانے میں ان کے حکم سے، اور بعض جو ہے نا کہتے ہیں کہ نہ خلیفہ سوم کے زمانے میں ان کے دستور سے جو ہے نا قرآن کو جمع کیا گیا۔ اس میں یہ اختلاف ہے۔ اور حتیٰ جو یہ کہتے ہیں کہ بعد از پیغمبر اکرم صلی اللہ علیہ وسلم جو ہے نا قرآن نازل کیا جمع کیا گیا ہے، تو ان کے جو لکھنے والے جمع کرنے والے کون تھے اس میں بھی اختلاف ہے، اور متعدد مختلف نظریات اس میں پائے جاتے ہیں، اور مختلف جو ہے نا باتیں اس میں پائی جاتی ہے۔ کہ مثلاً بعض کہتے ہیں کہ یہ جو قرآن جمع کیا گیا ہے یہ بعد از پیغمبر اکرم صلی اللہ علیہ وسلم زید بن ثابت نے جو ہے یہ کام کیا ہے، جو اس نے خلیفہ اول کے حکم سے جو ہے نا یہ کام کیا، اور اس نے اس قرآن کو جو ہے نا جمع کیا اور ایک صحف اور مصحف کی شکل میں اس نے اس کو ایجاد کیا۔ اور بعض جو کہتے ہیں نا حتیٰ یہ ابھی حذیفہ جو ہے نا اس کا غلام تھا، اس نے یہ کام کیا ہے، یہ بھی ایک نظریہ ہے جو اس کے بارے میں بیان کیا گیا ہے۔ اور جو مشہور ہمارے درمیان جو مشہور ہے وہ یہی کہتے ہیں کہ نہ خلیفہ سوم کے زمانے میں ان کے دستور سے اس نے چند آدمی جو ہے نا چند لوگوں کو اس کے لیے معمور کیا، اور انہوں نے جو ہے
اس قرآن کو جو ہے نا جمع کیا اور اس مصحف کی شکل میں لایا. جیسے کہ بخاری شریف میں بھی موسیٰ اور ابراہیم سے جو ابن شہاب نے جو انس بن مالک سے جو روایت کی ہے، اس میں کہتے ہیں کہ حذیفہ بن یمان خلیفہ سوم تیسرے خلیفے کے پاس آئے، اور انہوں نے جو ہے نا جب دیکھا کہ اختلاف ہے قراءت میں، تو انہوں نے کہا کہ قرآن کو ابھی بچاؤ، چونکہ ہمیں جو یہود و نصارہ کی طرح اختلاف ایجاد نہ ہو قرآن میں. تو اس نے جو ہے نا جمع کیا. اس وقت اس نے وہ قرآن جو ہے جو جناب حفصہ کے پاس تھا اس کو لایا، جو ابھی اس نے وسیم رضوی نے جس کو زیادہ بڑھ چڑھ کر جو ہے نا پیش کیا ہے، اسی قول کو اس نے پیش کیا ہے. اس نے زید بن ثابت اور عبداللہ بن زبیر اور سعید بن عاص اور عبد الرحمن بن حارث ان کو جو ہے نا جمع کیا. تو انہوں نے اس کو جو ہے نا قرآن کو اس شکل میں جس کو مصحف ابھی کہتے ہیں اس طرح جمع کیا گیا. یہ ایک قول ہے، یہ ایک قول کے مختلف شاخ ہیں. یعنی دروا کا قول ایک ہی ہے کہ بعد از رحلت پیغمبر اکرم صلی اللہ علیہ وسلم جو ہے نا قرآن کو جمع کیا گیا ہے. اور اس میں انہوں نے جو ہے نا کچھ دلائل بھی جو اس قول کے اس کو مانتے ہیں، انہوں نے اپنے کچھ دلائل بھی پیش کیے ہیں. ایک دلیل ان کی یہ ہے کہ پیغمبر اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کو فرصت نہیں ملی اپنے زمانے میں جمع کرنے کی، لہٰذا اس نے جمع نہیں کیا. یہ ایک دلیل ہے ان کی. دوسری دلیل ان کی یہ بھی کہتے ہیں کہ پیغمبر اکرم چونکہ لکھنا نہیں جانتے تھے، وہ امی تھے، لہٰذا انہوں نے جمع نہیں کیا، اس کو مصحف ایک واحد میں جو ہے جمع نہیں کیا. بعض کہتے ہیں کہ علیہ السلام کا جو قرآن کو لکھنا وہی دلیل ہے کہ پیغمبر اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے زمانے میں تدوین نہیں ہوا. یہ ان کی کچھ دلیلیں ہیں. حتیٰ ایک دلیل یہ بھی کہتے ہیں کہ یہ جو جمع آوری پیغمبر اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے زمانے میں اس لیے نہیں ہوئی کہ وہ منتظر رہتے تھے ابھی وحی آئے گی، ابھی وحی آئے گی، ابھی وحی آئے گی، جمع قرآن نہیں ہوا. یہ ان کی دلائل ہے. لیکن دوسرا قول جو اس میں ہے، جو اہل تشیع کے پاس معتبر زیادہ جس کی تاکید کی گئی ہے، یعنی جس کا اعتبار زیادہ ہے، چونکہ ہمارے ہاں بھی دو قول اس میں نے کہا کہ جو اس کے قائل ہیں، مثلا ہمارے ہاں جو بعد از نبی صلی اللہ علیہ وسلم جو ہے نا اس کے قائل ہیں، مثلا آیت اللہ معرفت جو ہے نا اس کے جمعوری کے بارے میں کہتے ہیں ہاں مرور زمان میں جمع کیا گیا. لیکن جس کی زیادہ تاکید کی گئی ہے ہمارے درمیان اور بہت سارے اہل سنت برادری کے جو علماء ہیں، انہوں نے تاکید کی ہے کہ وہ اس بات کی تاکید ہے نہ قرآن کریم جو جمع ہوا تھا وہ خود پیغمبر اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے زمانے میں ہوا ہے. یعنی خود پیغمبر اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے زمانے میں ہی قرآن جو ہے نا جمع کیا گیا ہے. اس کے بارے میں بہت سارے وہ دلائل بھی پیش کرتے ہیں. مثلا آیت اللہ خوئی علیہ الرحمہ جو اس کے بارے میں لکھتے ہیں، کہتے ہیں کہ قرآن کو جمع کرنے کو خلفاء کے ساتھ جوڑنا یا بعد از پیغمبر اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے کسی فرد کے ساتھ جوڑنا، یہ کہتے ہیں کہ یہ ایک موہوم فکر ہے، یہ ایک غلط فکر ہے. کیوں؟ چونکہ یہ مخالف عقل بھی ہے، مخالف قرآن بھی ہے، مخالف سنت بھی ہے. کیسے ہو سکتا ہے کہ جو پیغمبر اکرم صلی اللہ علیہ وسلم لوگوں کی ہدایت کے لیے آیا ہے اور جو چیز اس کو دی گئی ہے ہدایت کے لیے، اب اس کے بارے میں نعوذ باللہ وہ کوتاہی کریں اور اس کو جمع کرنے میں اور اس کی جو ہے نا تدوین کرنے میں نعوذ باللہ وہ کوتاہی کریں؟ کیسے ہو سکتا ہے؟ کیسے ہو سکتا ہے اتنا بڑا عظیم رہبر اور اس عظیم کتاب سے جو ایسا معجزہ ہے جس کو قیامت تک باقی رہنا ہے، اس معجزے کو کیسے وہ ایسے ہی چھوڑتے ہیں، اس کو جمع نہ کرتے؟ یہ کیسے ہو سکتا ہے؟ یہ آیت اللہ جو ہے نا خوئی علیہ الرحمہ اس کے بارے میں فرماتے ہیں. اس کے علاوہ شیخ صدوق علیہ الرحمہ جو اہل تشیع کی جو ہے نا ایک عظیم شخصیت ہے، وہ فرماتے ہیں کہ کہتے ہیں کہ قرآن کریم جو ہے نا یہ ایسی کتاب ہے جو حق تعالیٰ کی طرف سے نازل ہوئی اور خود اللہ نے اس کی حفاظت کی ذمہ داری لی ہے. اور جو یہ باتیں کہنا کہ اس میں کوئی چیز اضافہ ہوئی یا کم ہوئی ہے یا بعد میں تدوین کوئی، کہتے ہیں یہ سب باطل ہے.
چونکہ اس میں جو ہے نا کسی قسم کی نہ کمی ہے نہ کسی قسم کی زیادتی ہے، بلکہ یہ وہی قرآن ہے جو پیغمبر اکرم صلی اللہ علیہ وسلم پر نازل ہوا ہے۔ اور شیخ ابو علی طبرسی مجموع البیان میں جو فرماتے ہیں، وہ فرماتے ہیں کہ یہ قرآن جو ہے یہ وہی قرآن ہے جو پیغمبر اکرم صلی اللہ علیہ وسلم پر نازل ہوا ہے، اور انہی کے زمانے میں علامہ طبرسی مجموع البیان میں جو فرماتے ہیں کہ یہ خود زمانے پیغمبر اکرم صلی اللہ علیہ وسلم میں انہی کی نظارت میں یہ جمع کیا گیا اور ثبت کیا گیا، لکھا گیا اور جمع کیا گیا، خود پیغمبر اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے زمانے میں۔ سید مرتضی علم الہدا فرماتے ہیں، کہتے ہیں کہ جو اس وقت ہمارے درمیان قرآن ہے، یہ جو ہمارے درمیان قرآن ہے، یہ وہی قرآن ہے جو رسول خدا صلی اللہ علیہ وسلم کے زمانے میں جمع کیا گیا اور خود حضرت صلی اللہ علیہ وسلم کے سامنے اس کو پڑھا گیا، تلاوت کیا گیا، اور اس کو تدوین شدہ قرآن تھا وہ پیغمبر اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس جو ہے نا پڑھا گیا، اس کی جو ہے نا اس وقت تلاوت کی گئی، اور یہ قرآن جو ہمارے پاس یہ وہی قرآن ہے۔ اور وہ اس کے دلائل میں جو ہے نا، اس کے دلائل میں جو میں نے ایک دلیل یہی بتائی جو یہ کہتے ہیں کہ نہ، خود پیغمبر اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے زمانے میں ہی قرآن تدوین کیا گیا۔ جب کوئی سورہ نازل ہوتا تھا تو کتاب بیٹھے تھے، کاتبان وحی بیٹھے تھے، ان کو پیغمبر اکرم صلی اللہ علیہ وسلم ان کو معمور کرتے تھے، وہ لکھتے تھے قرآن کریم کو، اور جو ہی نازل ہوتی تھی، کوئی بھی سورہ نازل ہوتی تھی تو فوراً پیغمبر اکرم صلی اللہ علیہ وسلم ان کے لیے تلاوت کرتے تھے اور وہ لکھتے جاتے تھے، اور پھر اس جو لکھی ہوئی کتاب کی شکل میں لکھتے جاتے تھے اور پیغمبر اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے سامنے وہ پڑھتے تھے جو انہوں نے لکھا ہوتا تھا۔ اس کے لیے ایک دلیل یہی عقلی دلیل جو میں نے پہلے ہی پیش کی کہ جو جناب آیت اللہ خوئی علیہ الرحمٰ نے بیان کی تھی، کہتے ہیں یہ عقل کے خلاف ہے، کیسے ہو سکتا ہے اتنا عظیم رہبر اور اس عظیم کتاب کے بارے میں اتنی جو ہے نا کوتاہی، نعوذ باللہ کوتاہی کریں، کہ جس کتاب کو رہنا ہے ہدایت کے لیے، جو تبیان لکل شیء ہے، جس کو بیان کرنا ہے، جس میں تمام احکام موجود ہے، جس میں انسان کی زندگی کے لیے جو پورا برنامہ اور پروگرام موجود ہے، کیسے ہو سکتا ہے کہ پیغمبر اکرم صلی اللہ علیہ وسلم اس کو ایسے ہی چھوڑ دیں، اس کو تدوین نہ کروائیں، اس کو تحریر نہ کروائیں، اس کو نہ لکھوائیں اور اس کو محفوظ جگہوں پر نہ رکھیں؟ کیسے ہو سکتا ہے؟ لیکن ایسا نہیں ہو سکتا، بلکہ پیغمبر اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے دو گروہوں کو معمور کیا تھا، بعض جو لکھتے تھے اور بعض جو اس کو حفظ کرتے تھے، اپنے سینوں میں اس کو رکھ دیتے تھے۔ لہٰذا وہ لکھنا کی تدوین بھی خود پیغمبر اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے زمانے میں ہی ہوا ہے۔ دوسری دلیل جو بیان کرتے ہیں، جو یہ کہتے ہیں نہیں، خود پیغمبر اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے زمانے میں ہی یہ قرآن جو ہمارے سامنے ہے تدوین کیا گیا ہے، وہ اس کے بارے میں کہتے ہیں کہ خود قرآن کریم جب جو کفار کو جب دعوت دیتے ہیں، مخالفین کو دعوت دیتے ہیں، فاتو بصورت بمثلہ، ایک سورہ لاؤ اس جیسا۔ جب پیغمبر اکرم صلی اللہ علیہ وسلم جو ہے اللہ تعالیٰ کی طرف سے یہ چیلنج کر رہے ہیں، ایک سورہ لاؤ، اس کا مطلب کیا ہے؟ اس کا مطلب یہ ہے کہ قرآن سوروں کی شکل میں تدوین ہوا تھا اور وہ لوگوں کے اختیار میں تھا، حتیٰ مشرکین کے اختیار میں تھا، تو اس لحاظ سے ان کو کہا جاتا ہے فاتو بصورت جو ہے نا من مثلہ، اس جیسی ایک سورہ لاؤ۔ پس سوروں کی شکل میں تدوین قرآن ہوا تھا جو ان کو جو ہے نا چیلنج کیا جاتا ہے۔ اور اسی طرح جو ہے حتیٰ یہاں تک کہ یہ جو کہتے ہیں کہ یہ بالکل جو سوریں اور آیات، تعداد آیات جو سوروں میں الگ الگ سوریں جو تھی وہ بنی ہوئی تھی اور لوگوں میں رائج تھی، مشرکوں کے پاس بھی تھی، لہذا یہ قرآن اسی وقت تدوین ہو چکا تھا۔ اور تیسری دلیل جو بیان کر رہے ہیں کہ وہ روایات ہیں، ہمارے پاس بہت ساری روایت ہیں، 2 3 4 قسم کی روایت ہیں جن سے ہم یہ سمجھتے ہیں کہ قرآن خود پیغمبر اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے زمانے میں ہی تدوین ہوا ہے۔ اس میں ایک روایت خود حدیث ثقلین ہے، حدیث ثقلین، انی تارکم فیکم الثقلین کتاب اللہ و اطرتی، کتاب اللہ، پیغمبر اکرم صلی اللہ علیہ وسلم اس مشہور و معروف حدیث میں جو تمام کتابوں میں موجود ہے،
فرماتے ہیں کہ میں تمہارے درمیان دو گراں چیز، دو قیمتی چیز جو ہے نا چھوڑے جا رہا ہوں۔ ایک کتاب، کتاب کس کو کہتے ہیں؟ جب ہم ڈکشنریوں کی طرف، جب ہم لغات کی طرف رجوع کرتے ہیں، کتاب اس چیز کو کہا جاتا ہے جو تدوین شدہ ہو۔ مثلا کوئی شاعر ہو، اس کے ذہن میں بہت سارے اشعار ہیں، اس کو ہم تب تک دیوان نہیں کہتے جب تک نہ وہ ان کو ذہن سے نکالیں اور ایک کتاب کی شکل میں اس کو تحریر نہ کریں، تب تک اس کو کتاب نہیں کہا جاتا، اس کو کتاب نہیں کہا جاتا۔ بس یہ کہتے ہیں انی تارکم، جب پیغمبر اکرم صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں انی تارکم فیکم الثقلین کتاب اللہ و اطرتی اہل بیتی، یہ جو کتاب ہے، بس یہ کتاب کی شکل میں تدوین ہوا تھا، میں اس کتاب کو، جو تدوین شدہ کتاب ہے، اس کو تمہارے درمیان چھوڑے جاتا ہوں۔ لہٰذا یہاں پر واضح ہے کہ وہ کتابی شکل میں اس وقت بھی قرآن موجود تھا، مصحف کی شکل میں نہیں ہوئی، بین الدفعتین اس وقت موجود تھا، جو پیغمبر اکرم صلی اللہ علیہ وسلم جو ہے نا اس وقت ان کے لیے جو ہے نا بیان کرتے تھے۔ اسی طرح اور بھی روایت ہیں جو دلالت کرتے ہیں کہ نہ خود جو جن پر پیغمبر اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے زمانے میں ہی قرآن جو ہے نا نازل ہوا ہے۔ مثلا جو ہمارے پاس روایت ہیں، کہتے ہیں کہ جب وحی نازل ہوتی تھی اور جو لکھنے والے تھے پیغمبر اکرم صلی اللہ علیہ وسلم، ان جب جو ہی نازل کوئی سورہ نازل ہوتا تھا یا کوئی آیت نازل ہوتی تھی، پیغمبر اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم ان کو دستور دیتے تھے کہ فلان جگہ پر اس آیت کو رکھو، فلان سورے میں اس آیت کو رکھو، اور فلان سورے کے فلان آیت کے پاس اس آیت کو قرار دو۔ یہ بھی ہمارے پاس جو ہے نا روایت ہے کہ جن سے یہ پتہ چلتا ہے کہ جو دلالت کرتے ہیں جو ہے اس بات پر کہ جو قرآن اسی پیغمبر اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے زمانے میں ہی جو ہے تدوین ہوا ہے۔ بعض روایت میں صراحتاً بیان ہوا ہے، مثلا انس بن مالک سے، بخاری شریف میں یہ روایت ہے کہ انس بن مالک سے اس کو پوچھا گیا کہ قرآن کو کس نے جمع کیا، قرآن کو کس نے اس قرآن کے جمع کرنے کے سلسلے میں انس بن مالک سے سوال کیا گیا، تو انہوں نے کہا کہ یہ خود پیغمبر اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے زمانے میں ہی قرآن جمع کیا گیا، جو ان ابی بن کعب، معاذ بن جبل، زید بن ثابت اور ابو زید کہتے ہیں انہوں نے جو ہے نا اس قرآن کو اس پیغمبر کے ہی زمانے میں، پیغمبر اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے زمانے میں ہی اس قرآن کو جو ہے جمع کیا، اس وقت جو تدوین ہوا تھا۔ لہٰذا جب ہم ان تمام احادیث اور جو ان چیزوں کو دیکھتے ہیں تو یہاں پر ہمیں جو ہے نا اس بات کا جو ہے نا یقین ہوتا ہے کہ قرآن کریم جو ہے یہ خود پیغمبر اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے زمانے میں ہی نازل ہوا، یعنی جمع کیا گیا تھا، جو تدوین کتابی شکل میں اسی وقت یہ موجود تھا، پیغمبر اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے زمانے میں ہی ہے۔ اب اور بھی ہمارے پاس جو ہے نا روایت اور ہے، میں انشاءاللہ آئندہ ایک اور جو ہے نا کلپ بناؤں گا انشاءاللہ، اس میں دوسری جو دلائل یہاں پر ہیں جس سے ہمیں ثابت ہوتا ہے کہ خود پیغمبر اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے زمانے میں ہی جو ہے قرآن تدوین کیا گیا ہے، وہ انشاءاللہ میں آئندہ ایک اور جو ہے نا لائیو کلپ میں ان کو بیان کروں گا۔ لیکن یہاں پر اس نقطے کی طرف اشارہ کروں گا، اب یہ جو مشہور ہے جو تیسرے خلیفے کے زمانے میں، حضرت عثمان کے زمانے میں جو کام کیا گیا وہ بھی تاریخ مسلم ہے۔ ہاں اس زمانے میں جو ہے نا ایک مذہب بنایا گیا، وہ تو مسلم ہے، وہ بھی تاریخی مسلم، لیکن وہ کون سا، وہ کیا تھا اس مذہب میں، اس کے بارے میں بھی خود تاریخ کہتے ہیں کہ مثلا ہمارے اہل سنت برادری کے ایک عالم دین فرماتے ہیں، حارث محسنی کہتے ہیں کہ جو یہ مشہور ہے کہ جناب خلیفہ سوم، تیسرے خلیفے کے زمانے میں یہ قرآن جمع کیا گیا، کہتے ہیں یہ قرآن اس وقت جمع نہیں کیا گیا بلکہ قرآن جمع ہوا تھا پیغمبر اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے زمانے میں، اسی ترتیب سے جو اس وقت ہمارے پاس قرآن موجود ہے اسی ترتیب سے یہ جمع ہوا تھا۔ لیکن اس وقت کیا ہوا، اس وقت چونکہ اہل شام اور اہل عراق ان کا لہجہ الگ تھے،
ان کے جو ہے نا لکھنے کے طریقے الگ تھے، لہٰذا چونکہ قرآن میں پہلے انشاءاللہ میں بیان کروں گا آئندہ کلپوں میں، قرآن میں نہ حرکات تھی نہ نکات تھے، نکتے بھی قرآن میں نہیں تھے، نکتوں سے قرآن آری تھا جب نازل ہوا، اور عرب اچھی طرح پڑھتے تھے جیسے ہم پڑھتے ہیں، اس اور اس میں ہم فرق کرتے ہیں، اس کو ہم پیش سے پڑھتے ہیں، اس کو ہم زیر سے پڑھتے ہیں، لیکن جب ہم اردو کتاب کو پڑھتے ہیں ہمیں نہیں لکھا ہوتا، اس پر پیش نہیں لگائی ہوئی ہوتی ہے یا اس کے نیچے زیر نہیں لگی ہوتی ہے، ہم خود چونکہ اہل زبان ہے سمجھتے ہیں یہاں پر اس پڑھنا ہے، یہاں وہاں پر اس پڑھنا ہے، اسی طرح وہ اہل زبان جو عرب تھے وہ سمجھتے تھے کیسے کہاں پر کس طرح پڑھنا تھا، لہذا اس میں حتیٰ کہ نقطے بھی نہیں تھے، لہذا قراءت میں اختلاف ہوتا تھا، جو اہل شام وہ ایک قراءت میں پڑھتے تھے، الفاظ کی جو ظاہری شکل تھی اس میں وہ جو ہے نا ان کے درمیان جو حروف قرآن کے ہیں اور جو کلمات قرآن کے ہیں، کلمات اور حروف کو پڑھنے میں ان کو اختلاف تھا، مثلا مالک پڑھتے تھے بعض ملک پڑھتے تھے، یہ اختلاف تھا ان کو پڑھنے میں، تو خلیفہ سوم کے زمانے میں کیا ہوا تو اس نے تمام ان مصحفوں کو جمع کیا اور ایک مصحف جو قراءت اسی وہاں بعض انصار اور جو ہے بعض مہاجرین کی تھی خود مدینہ میں، اور جو خود انہوں نے جو قراءت اختیار کی تھی اسی روش سے اسی طریقے سے ایک مصحف کو بنایا گیا جس میں ایک ہی طریقہ ہو، ایک ہی شکل ہو، ایک ہی صورت ہو، لیکن نئی کی ترتیب دیا، فقط یہ قراءتوں کو متحد کر کے ایک قرآن تحریر کیا گیا جس کو کتاب مصحف امام کہا گیا، پھر مختلف شہروں میں اسی کو بھیجا گیا، پھر تاکید کی گئی کہ اسی قراءت میں جس قراءت میں یہ لکھا گیا ہے اسی قراءت میں وہ قرآن بھی لکھے جائیں، اور جو ہے نا وہ تقسیم ہوئے۔ بس جو تیسرے خلیفے کے زمانے میں کیا ہوا، اس زمانے میں فقط یہ ہوا کہ قراءتیں جو تھی ان کو جو اختلاف قراءت تھا اہل شام اور اہل عراق میں، اس کو ختم کرنے کے لیے ایک مصحف امام جو ایک مصحف تیار کیا گیا اور اسی کو مختلف شہروں میں بھیجا گیا، جو مرکزی شہر تھے بصرہ تھا، مصر تھا، ان شہروں میں بھیجا گیا اور وہاں جامع مسجد میں رکھا گیا، اور وہ کہا گیا کہ اسی سے اب نسخہ برداری کی جائے، جس شکل میں وہ لکھا گیا اسی شکل میں وہ دوسرے قرآن بھی لکھے جائیں، لیکن وہ لکھنا وہ ترتیبی سورات میں نہیں تھا کہ سورات یہ تھے ادھر، نہ، جو تاکید کر رہے ہیں ہمارے علماء کہتے کہ نہ، کہ یہ ترتیب اسی زمانے میں خود پیغمبر اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے زمانے کی تھی، خود پیغمبر اکرم صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے تھے کون سا سورہ کہاں رکھنا ہے، کون سی آیت کہاں رکھنی ہے، جیسے کہ ابن عباس جو فرماتے ہیں کہ پیغمبر اکرم صلی اللہ علیہ وسلم جب بسم اللہ الرحمن الرحیم نازل ہوتا تھا تو پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم سمجھتے تھے کہ جو پہلا والا سورہ ہے وہ ختم ہوا، اب نیا سورہ شروع ہو رہا ہے، اور حتیٰ ابن حصار کہتے ہیں کہ ترتیب سوروں کی ترتیب اور آیت کو رکھنا بھی پیغمبر اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے حکم سے ہی تھا، وہ یہ بھی وحی تھی، اللہ کی طرف سے فرمان ہوتا تھا اس آیت کو کہاں رکھنا ہے، کس سورے میں رکھنا ہے، کس جگہ پر رکھنا ہے، جیسے ابن عباس سے کہتے ہیں کہ جب پیغمبر اکرم صلی اللہ علیہ وسلم پر کوئی مدت گزرتی تھی تو کوئی سورہ نازل ہوتا تھا یا کوئی آیت نازل ہوتی تھی تو خود پیغمبر اکرم ہمیں حکم دیتے تھے، لکھنے والوں کو کہتے ہیں وہ فلان جگہ پر رکھو، جیسے ایک اور جگہ فرماتے ہیں ابن عباس جب یہ آیت جو آخری آیت مانی جاتی ہے نازل ہوئی وَاتَّقُوا يَوْمًا تُرْجَعُونَ فِيهِ إِلَى اللَّهِ، جب یہ نازل ہوئی تو جبرائیل علیہ السلام نے پیغمبر اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کو اعلان کیا کہ اس آیت کو کہاں رکھے، سورہ بقرہ میں مثلا 281 جو آیت ہیں وہاں پر رکھی جائے یہ آیت، یہ بھی خود دستور پروردگار عالم کی طرف سے جو ہے اس جگہ پر نے اس کو رکھنا تھا۔ اسی طرح عثمان بن ابی عاص وہ کہتے ہیں کہ میں پیغمبر اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس بیٹھا تھا تو جبرائیل نازل ہوئے تو پیغمبر اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا
اور مجھے حکم دیا کہ ان اللہ یامر بالعدل والاحسان و ایتاء ذی القربا، اس آیت کو سورہ نحل میں فلان جگہ پر اس کو رکھ دو، لکھو۔ لہذا ان سب جو علامات سے یہ ثابت ہوتا ہے کہ قرآن کریم خود پیغمبر اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے زمانے میں ہی، ان کی نظارت میں ہی تدوین ہوا تھا۔ سوروں میں جو موجودہ شکل ہے سوروں کی، وہ بھی اسی وقت بنی تھی، حتیٰ جو ترتیب ہے وہ بھی اسی وقت بنی تھی۔ اور جو ہے جو خلیفہ سوم کے زمانے میں ہوا، وہ کیا، وہ فقط قرأتوں کو متحد کرنے کے لیے ایک مصحف کو تیار کیا گیا۔ اب جو یہاں پر ایک قرآن کی بات آئی ہے کہ امام علی علیہ السلام نے ایک قرآن لکھا تھا جس کو رد کیا گیا، جو اس میں اشکالات میں بیان کیا تھا۔ علی علیہ السلام نے جو قرآن لکھا تھا وہ اس قرآن سے کوئی مختلف نہیں تھا، وہ یہی قرآن تھا، فقط اس میں کچھ چیزیں تھیں۔ وہ یہ کہ اس میں ایک تفسیر بھی تھی، موجود تھی، ان آیات کی تفسیر بھی تھی، تعویل کے ساتھ لکھا گیا تھا، یعنی اس آیت کی تعویل کیا ہے، اس آیت کی جو ہے نا تفسیر کیا ہے، وہ لکھی گئی تھی۔ اور شان نزول بھی لکھا گیا تھا کہ یہ آیت کس وجہ سے نازل ہوئی، اس کا شان نزول کیا ہے، یعنی اس آیت کا مطلب اور مفہوم کیا ہے، جیسے اس کو کہیں تفسیر بھی ساتھ تھی، تفسیر قرآن بھی، تعویل بھی تھی اس کے ساتھ۔ لیکن قرآن یہی تھا، قرآن جو تھا قرآن یہی تھا، اس میں کیا اضافہ اس میں یہ تھی، تعویل اور تفسیر اس میں تھی۔ لیکن جب یہ قرآن جو اصلی قرآن تھا اس کو رکھا گیا تو علی علیہ السلام نے اس کو رکھا، وہ تفسیر اور تعویل کو رکھ دیا، اس میں کوئی اضافے کی بات نہیں تھی۔ ہمارے علماء تاکید کرتے ہیں کہ وہ یہی قرآن تھا، یہی قرآن، فقط اس میں ایڈ کیا وہ تھا تفسیر خود علی علیہ السلام کی طرف سے، چونکہ وہ زیادہ عالم تھے قرآن کو، چونکہ جیسے روایت میں ہمیں ملتا ہے، خود پیغمبر اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے روایت میں ہمیں جو تاکید کی گئی ہے علی علیہ السلام کے بارے میں، انہیں تفسیر لکھی تھی، ان ساتھ ساتھ انہوں نے آیات کے جو ہے نا شان نزول کو ساتھ ساتھ بیان کیا تھا، اس میں تعویل، جو اس میں تعویلات تھے آیات کریمہ کی، وہ بھی لکھی تھی۔ لہذا وہ قرآن ایسے رہا، وگرنہ یہ قرآن جو ہیں جو ہمارے درمیان یہ وہی قرآن ہے جو علی علیہ السلام نے لکھا تھا، فقط وہ چیزیں جو اضافی، وہ قرآن ہے تو وہ اضافی چیزیں تھیں۔ اور جو احادیث پیغمبر اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی ہے، جیسے کہتے ہیں خیرکم من تعلم القرآن وعلمہ، تم میں سے بہترین وہ انسان ہے جو قرآن سیکھے اور سکھائے۔ پس قرآن جب سکھانا تھا تو کوئی مصحف ہونی چاہیے سامنے، پس مصحف تھی، یعنی کتابی شکل میں قرآن موجود تھا، تدوین کیا گیا تھا، ترتیب اس میں رکھی گئی تھی، تو اس قرآن کو پڑھو۔ اور سب سے عظیم دلیل جو سے میں نے پہلے بھی تدوین شدہ جو تھی، اور جو شک و شبہ ڈالے جاتے ہیں آج بھی، جو مختلف جو کتاب خانوں میں جو قدیمی نسخے موجود ہیں، جو مثلا امام جعفر صادق علیہ السلام کے ساتھ منسوب ہے، امام علی علیہ السلام کے منسوب ہے، حسنین علیہ السلام کے ساتھ منسوب جو قرآن، خطی قرآن اس وقت بھی موجود ہے دنیا کی مختلف کتاب خانوں میں، وہ قرآن بھی دقیقاً یہی قرآن ہے جو ہمارے سامنے موجود ہے۔ لہذا اس میں کسی قسم کی کمی نہیں۔ شیعہ جو ہے نا تحریف کے اصلاً قائل نہیں ہے، اور جو کہتے ہیں جو ایک آیت کا انکار کریں اس قرآن سے، جو ہے نا وہ منکر ہے پورے قرآن کا۔ انشاءاللہ پروردگار عالم ہمیں حقائق کو سمجھنے کی اور شیطانی ہتھ کنوں سے بچنے کی توفیق عطا فرمائے۔ انشاءاللہ میں آئندہ بھی اس کے بارے میں، قرآن کے بارے میں اور بھی آپ سے بات کروں گا۔ فی الحال اس وقت جو ہے نا اتنا مجھے لگتا ہے کافی ہے۔ والسلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔